ایک صاحب کی دوسری شادی میں انہوں نے مجھے بلایا, ولیمہ کیا بوفے میں, ڈیفینس میں شادی کی تھی انہوں نے دوسری, بوفے میں ولیمہ نا, وہ بھائی 25 کھانے آپ کی مرضی, جو مرضی کھائیں. میں چلا گیا, میرے بہت قریبی دوست تھے, بڑے خوشی خوشی مل رہے ہیں نا ہر ایک سے, السلام علیکم میری شادی ہوئی ہے, السلام علیکم. مجھے پتا تھا کہ جب اس کی بیوی, ان کو بیوی کو پتا نہیں تھا سسرال کو, پہلے میں لوگوں سے کہہ رہا تھا یہ جتنا ابھی یہ چمک رہا ہے نا, اس کی حالت دیکھنا ایک ہفتے بعد. وہ سمجھ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ سمجھ رہا تھا سب خوش ہیں اور سب مجھے مبارکباد دے رہے ہیں, کوئی بٹیر کھا رہا ہے, کوئی بڑا وی آئی پی ولیمہ کیا, کوئی فش کھا رہا ہے, اور لا کے پوچھ رہے ہیں آپ بٹیر لے آؤں آپ کے لیے یا فش لے کر آؤں. تو لوگ بڑی حسرت سے اس کو دیکھ رہے تھے, یار مفتی صاحب آپ کے بیان سن کے اس نے شادی کی اور دیکھیں کیسا چہرہ چمک رہا ہے. دولہا بھی بڑا تھوڑا ہینڈسم تھا, تو کیسا چہرہ چمک رہا ہے. میں نے کہا ابھی اس کو پتہ نہیں ہے بیچارے کو اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. یہ جتنی توقعات لے کے بیٹھا ہوا ہے نا کہ ریئیکشن ہوگا, اس سے 20 گنا زیادہ ہوگا ریئیکشن. اور یہی ہوا یہ کہ جب اس کا ولیمہ ختم ہوا, ہنسی خوشی زندگی کے جب دن شروع ہونے والے تھے نا اس کے گھر میں پتہ چل گیا کہ جی محترم ایک اور شادی. اچھا اس نے شادی بھی کی طلاق یافتہ بچوں والی سے. جب اس پتہ چلا ہے نا, 3 دن چھپنے کے لیے میں نے اس کو کمرہ دیا یہاں پہ. میں کسی کو دوسری شادی کے بعد کمرہ رہائش کے لیے نہیں دیتا نہ چھپ, کیونکہ میں کہتا ہوں بھائی مزے تم اڑاؤ, ہم اپنی ٹینشنیں بھی پالیں اور دوسروں کی ٹینشنیں بھی پالیں. بھائی ہماری اپنی ٹینشنیں کم ہیں, ہم ہر دوسرا شادی کرنے والی کی ٹینشن بھی ہم لیں, ہمارے اپنے تو نمٹنے دو ہمیں. تو اس نے کیا ہوا ہے کہ اس کا اتنا ریئیکشن ہوا بیچارے کے ساتھ, اتنا ریئیکشن ہوا کہ میرے پاس فون آیا, بھائی میں تو تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, میرے سالے کو کوما میں چلا گیا. وہ 10 سال بعد کومے سے اٹھا تھا, اس کو پتا چلا کہ میں نے دوسری کی, واپس کومے میں چلا گیا. وہ کہہ رہے 10 سال تک کومے میں تھا, آج ٹھیک ہوا تھا. جیسے ہی ٹھیک ہوا اس کو اطلاع ملی کہ تمہارے بہنوں نے دوسری شادی کی, واپس کومے میں چلا گیا. وہ بھی میرے کھاتے میں ڈال دیا کہ تیری وجہ سے کومے میں گیا. وہ سسر صاحب نے جو کچھ ہوتا ہے وہ بتانے کی کر کے دیکھو تو پتا چلے گا. اتنا ٹینشن میں آیا ہے بیچارہ کہ مجھے فون کیا اس نے, مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں چھوڑ دوں, میں دوسری کو چھوڑ دوں یا کیا. میں نے کہا نہیں, دیکھو چھوڑنے والا کام نہیں کرو. اب ہر آدمی اس کو کوئی تسلی دے نہیں رہا, جس کے پاس جائے لوگ اسے کہتے ہیں کہ میں نے منع نہیں کیا تھا, ہماری نہیں سنی نا, یہی ہوگا. تو مجھے اس کا وہ ولیمے کی جو چہرے کی مسکراہٹیں اور نور جو نکل رہا تھا نا وہ یاد آ رہا تھا. اور میں نے کہا میں نے پیشگوئی کی تھی کہ یہ سارے جتنی بدتیسیاں دکھا رہے ہیں نا ابھی یہ پتہ چلے گا جب گھر میں پتہ چلے گا اس. بالآخر جب بہت زیادہ بیچارے کی حالت, کیونکہ میری سلام دعا بھی تھی. اچھا ہاں سوری, میں نے اس کو ترغیب نہیں دی تھی دوسری شادی کی, یہ مجھے یاد آیا, میں نے کوئی ترغیب نہیں دی تھی, وہ انہوں نے خود سے کی تھی. خیر جی, وہ پھر میں نے کہا, میں جب بہت ہی حالت خراب ہو گئی نا, سگریٹ وہ پیتے نہیں تھے, سگریٹ شروع کر دی اس نے ٹینشن کے لیے. اور مجھے کہہ رہا تھا میں نشے کی طرف جا رہا ہوں, اب اتنی دباؤ اتنی ٹینشن, کیونکہ اب غیرت مند آدمی کے لیے چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا. وہ کہے گا یار کیسے چھوڑیں گے, لڑکی کے باپ بھائی کو کیا منہ دکھائیں گے ہم. تو کبھی کہتا ہے میں چھوڑنے پہ لگا ہوں, دوسری کو طلاق دینے والا ہوں, کبھی کہتا ہے نہیں یار. تو میں نے اس کو بلا لیا, میں نے کہا ادھر آ جاؤ. اس کو میں نے کھلایا کھانا, انڈا موڑ لے گیا میں ان کو, کھانا کھلایا, ٹائٹ سی دودھ پتی پلائی. میں نے کہا دیکھ اس ٹینشن میں جینے کا اپنا مزہ ہے. میں نے کہا آپ اپنی بائک یا گاڑی کے پیچھے موسٹ وانٹیڈ لکھوا دو. میں نے کہا دیکھو بڑے بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں جو موسٹ وانٹیڈ پتہ نہیں سینکڑوں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بنتے ہیں جا کے, اور اتنے ڈکیتیاں کی ہوتی ہیں پھر جا کے موسٹ وانٹیڈ بنتے ہیں. آپ 55 میں موسٹ وانٹیڈ, اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں نا وہ بڑے بڑے دہشت گرد ڈان بڑے ہوتے ہیں, علاقے کے بدماش بنے ہوتے ہیں. میں نے کہا گریبان کھولو, اب یہ بٹن بند کرنے کا نہیں, بنیان کے بغیر کرتا پہنو, بال بکھیر لو. تو اور ایسے گھومو محلے کا بدماش آ رہا ہے کی ہے, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. صحیح ہے نا, واقعی میں, آپ مذاق نہ سمجھیں. میں نے کہا ایسے گھومو, بال بال بکھیر لو, بٹن بلکہ ٹیڑھے بٹن لگاؤ نا, یہ والا بٹن اتنا تو میں نے نہیں کہا, لیکن آئندہ کوئی کرے گا تو میں کہوں گا یہ والا بٹن یہاں لگا لو, ایک پائنچا ادھر جا رہا ہے ایک پائنچا نیچے, اور ایسے گھومو. بولا جس کے باپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. کیونکہ لوگ پتہ ہے بےغیرتی کے تانے, تجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حیا نہیں آئی, تجھے اپنی ماں کا خیال نہیں آیا, تجھے اپنے قومے میں اٹھے ہوئے سالے کا خیال نہیں آیا, قومے سے اٹھے ہوئے سالے کا خیال نہیں. اب یہ دلائل کا جواب دے رہے تھے نا, نہیں میں ایسا نہیں ہوں ایکچولی, یہ نا دلائل سے جواب, ایکچولی اصل میں بیوہ عورتوں کا گھر بسانا بھی تو اسلام کا حکم ہے, ایکچولی وہ اچھا یہ انہوں نے جو شادی, اب وہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں گا بولے گا یار آپ نے تو سارے کچے چھٹے کھول دیے میرے, تو ورنہ ان کی بڑا دلچسپ قصہ ہے, پوری ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا میں. تو خیر اب کیا ہے, میں نے کہا بھائی اب دلائل سے جواب دینا چھوڑ دو,
دلائل کی دنیا میں آپ لوگوں کو چپ نہیں کرا سکتے. اب آپ نے لوگوں سے کہنا ہے ہم ہیں ہی بدماش, ہم ہیں ہی برے آدمی, ہم کام ہی الٹے کرتے ہیں. وہ جب کہیں گے نا تمہیں شرم نہیں آئی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہوتے ہوئے شادی کرتے ہوئے, بولے میں بے شرم ہوں, میں شرم لیس انسان ہوں. یہ شرم ورم ہوتی کیا؟ بدماش اسی طرح بات کرتا ہے نا. ابے کوئی ڈاکو آ کے تمہاری کنپٹی پہ بندوق رکھے اور بول پیسے دے آپ کو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کیا کہے گا؟ شرما کے چلا جائے گا واپس. کیا خیال ہے؟ بولے گا میں نے تیرے سے مشورہ نہیں مانگا, پیسے مانگے, پیسے دے. تو دوسری شادی بھی کام بدماشی والا ہے. یہ تمیز سے بعض کام ہوتے اچھے ہیں مگر معاشرے نے اس کو بدماشی بنا دیا ہے. اگر آپ دلائل دینے پہ آ گئے جی ایکچولی دیکھیں وہ مفتی صاحب کا میں نے بیان سنا تھا, وہ ایکچولی عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں, یہ بیچاری بیوہ کہاں, یہ بیوہ اگر تمہاری بہن ہوتی تو بھی تم اسی طرح ریئیکشن کر رہے ہوتے. دلائل سے بات سمجھ میں اس وقت کم از کم نہیں آئے گی. تو میں نے کہا بھائی اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ گریبان الٹے سیدھے, شلوار کے پینٹ یوں, بال بکھیر لو اور ایسے مونچھے وونچھے بڑھا لو اور ایسے بدماشوں کی طرح گھومو, اور جب کوئی کہے یار یہ دیکھو اس بیچارے کو ترس نہیں آیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ, تو بولو بھائی یہ ترس ورس دل نام کی کوئی چیز میرے سینے میں نہیں ہے. ٹھا ٹھا ٹھا. یہ تو زیادہ ہو جائے گی. وہ جب میں نے 10-15 منٹ ان کو یہ تقریر کی نا, کہہ رہے خدا کی قسم اتنا سکون ملا ہے بتا نہیں سکتا. کہہ رہے میری ساری ٹینشن کیا ہو گئی, ختم, ساری ٹینشن ختم. واقعی ان کے چہرے سے لگ رہا تھا ان کو ریلیکس, تو ریلیکس ہو گئے. ریلیکسنگ کا چٹکلا سنا ہے ایک سردار جی سے, وہ سردار جی بھی سن رہے ہوتے ہیں یار آج کل. سردار جی سے پوچھا آر یو ریلیکسنگ, اس نے کہا نہیں آئی ایم رنجیت سنگھ, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو وہ کہہ رہے میں کیا ہو گیا, میں نے بتایا ایسا. میں نے کہا یار بس کیا ہے تو کیا ہے, بھاڑ میں جائے, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. کیا مار دیں گے نا تو مار دیں, شہادت ہورے مل جائیں گے اس کے بدلے میں آ کر. تو وہ بڑے پھر بھی گھر نہیں گئے وہ. تو میں نے کہا ابھی فی الحال آپ گھر نہ جائیں, اس لیے کہ جو تھوڑی آپ کو سکون ملا ہے نا الٹی الٹی باتیں کر کے, تو وہ پھر دوبارہ سے وہی. تو میں نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ آپ کے سسرال والے بولیں گے آدھا داماد تھا اب آدھے سے بھی گئے, وہ آدھا داماد شیر ہونے پر اتنی تکلیف ہے, تو اب آپ ان کو یہ شو کراؤ پورا داماد مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے شارٹ, نمبر بند کر دو. اب وہ بیچارے فون کر رہے ہیں کہاں گیا کدھر گیا. اب وہ نا ان کو غم, ابے اتنی حالت میں کہیں خودکشی تو نہیں کر لی اس نے, کیونکہ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ لگ رہا تھا یہ مر جائے گا. تو وہ ٹینشن میں بھائی کہاں ہیں. تو میں نے کہا جب بہت زیادہ ان کو فکر ہو جائے نا کہ بندہ ہی نہ شارٹ ہو گیا, تو پھر بولے میں ایک منحنی سی آواز نکالو میں زندہ ہوں, یہ نہیں بتانا یہاں پر ہوں, ورنہ میں نے کہا جو تمہاری حالت ہے پھر میری یہ حالت ہو جائے گی حقیقت. اور تمہاری تو شادی ہوئی ہے, تم پہ تو یہ حالت سوٹ کرتی ہے, میرے تو کچھ بھی نہیں ہوا, میں کیوں غم تمہارا اٹھاؤں بھائی, تو میرا نہیں بتانا. اور میرے پاس کوئی آتے بھی نہیں ہے اس طرح, کہیں کوئی بھی دوسری شادی میں بندہ غائب ہو جائے تو میرے گھر تلاش کر رہے ہو آ کے کہاں گیا. وہ تو اپنے پرانے دوست تھے, وہ اتفاق سے, اور وہ حالت بھی ان کی مرنے والی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے اب سکون میں ہے وہ الحمدللہ. تھوڑا سا کاکڑ دن نہ ہوا, الٹ پٹانگ ہوا, اب کیا ہے, اب سکون میں آئے ہوئے. تو یہ ہوتا ہے, صحیح ہے نا. تو یہ جو دولہا کے ہار پھوٹ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں نا دوسری شادی پہ, تو اس سے آپ حسد کا شکار نہ ہوا کریں کہ ہائے کتنا خوش قسمت ہے, کچھ پتہ نہیں آگے ہونے والا کیا ہے اس کے ساتھ.